بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب صفت الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، یعنی نماز کے طریقے کا بیان کہ نماز کس طرح پڑھی جائے۔ تو اس باب کے ذیل میں وہ احادیث نقل کی جائیں گی جن میں نماز پڑھنے کی ترتیب معلوم ہوگی کہ نماز کس طرح پڑھی جائے اور نماز کے ارکان اور اجزاء کیا کیا ہے۔ الفصل الاول، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، عن ابی ہریرہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعليك السلام ارجع فصلی فإنك لم تصلی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نبی علیہ السلام مسجد کے ایک کونے میں ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی، پھر آیا اور نبی علیہ السلام کو سلام کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو کہا وعلیک السلام، تم پر سلامتی ہو، یعنی سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آیا فسلم، سلام کیا، فقال وعلیک السلام، نبی علیہ السلام نے کہا وعلیک السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ جاؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال فی الثالثہ، تو تیسری مرتبہ اس نے کہا، او فی التی بعدہا، یا تیسری کے بعد چوتھی مرتبہ اس نے کہا، یعنی نبی علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ حکم دیا کہ جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو اس وقت اس نے کہا، یا چوتھی مرتبہ جب نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو اس وقت وہ شخص کہنے لگا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے سکھا دیجئے، یعنی مجھے آپ سکھائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کی ارادہ کرو تو اچھی طرح وضو کر لیا کرو، پھر قبلے کی طرف رخ کرو، فکبر، اور تکبیر تحریمہ کہو، ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن میں سے جو آپ کو آسان ہو وہ پڑھو، یعنی جتنا قرآن پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو اتنا پڑھو۔ ثم ارکع، پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ آپ اطمینان سے رکوع کرو۔ ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر آپ سر اٹھاؤ یہاں تک کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر آپ اطمینان سے سجدہ کرو۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر آپ اطمینان سے بیٹھ جاؤ دونوں سجدوں کے درمیان۔ ثم اسجد، پھر آپ سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ آپ اطمینان سے سجدہ کرو۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے اٹھو یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر اپنے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، پھر اسی طرح اپنی پوری نماز میں کرو۔ متفق علیہ، یعنی یہ شخص جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعدیل ارکان کا خیال رکھو، یعنی ہر رکن کو تعدیل کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ تعدیل ارکان یہ واجب ہے، اور جب انسان واجب کو چھوڑ دے، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھے، رکوع سے سیدھا کھڑا نہ ہو، سجدے سے سیدھا نہ بیٹھے، تو ایسی صورت میں تعدیل ارکان چھوٹ جاتی ہے، اور جب تعدیل ارکان چھوٹ جائے تو واجب رہ گیا، جب واجب رہ گیا تو سجدہ سہوا لازم ہے، اگر سجدہ سہوا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا، جیسے یہ شخص جان بوجھ کر جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہوا سے بھی نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے 2-3 مرتبہ اس کو دوبارہ نماز پڑھائی تاکہ اچھی طرح یہ مسئلہ اس کے ذہن میں آ جائے۔ پھر آخر میں نبی علیہ السلام نے بتایا، ورنہ نبی علیہ السلام پہلے بھی بتا سکتے تھے، لیکن آخر میں اس لیے بتایا تاکہ یہ مسئلہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے اور یہ مسئلہ اس کو ذہن نشین ہو جائے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد للہ رب العالمین، نبی علیہ السلام نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ شروع کیا کرتے تھے
اور قرات الحمدللہ سے شروع کرتے تھے، یعنی جب بلند آواز سے قرات کرتے تو الحمدللہ سے شروع کرتے، تو الحمدللہ یہ بھی قرات میں شامل ہے۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَسْوِ بِهِ، اور جب نبی علیہ السلام رکوع کرتے تھے تو اپنا سر مبارک نہ تو بہت زیادہ بلند کرتے تھے اور نہ بہت ہی زیادہ پست کرتے تھے، بلکہ درمیانی حالت میں رکھتے تھے، یعنی بالکل سر سیدھا رکھتے تھے، نہ اوپر اٹھاتے تھے اور نہ بالکل جھکاتے تھے، رکوع میں سر بالکل سیدھا رکھتے تھے، یعنی درمیان میں رکھتے تھے۔ ولیکن بین ذالک، یعنی سر درمیان میں رکھتے تھے۔ وکان اذا رفع رأسه من الرکوع لم يسجد حتى يستوي قائما، اور جب نبی علیہ السلام رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک کہ سیدھے کھڑے نہ ہو جائیں، یعنی بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے پھر اطمینان سے سجدہ کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے رکوع سے ابھی پورے اٹھے نہیں کہ سجدے میں چلے گئے، تو اس طرح نبی علیہ السلام نہیں کرتے تھے، بلکہ رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جاتے پھر سجدہ کرتے۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، اور نبی علیہ السلام جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک کہ سیدھے نہ بیٹھ جائے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةُ، اور نبی علیہ السلام ہر دو رکعتوں کے بعد التحیۃ للہ پڑھتے تھے، یعنی تشہد پڑھا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصُبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور نبی علیہ السلام اپنا بایاں پاؤں بچھا دیتے تھے، یعنی بالکل سیدھا بچھا دیتے تھے، اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیتے تھے، یعنی جس طرح مرد نماز پڑھتے ہیں، عورتیں اس طرح نہیں پڑھتی، بلکہ بیٹھنے میں عورت ایک پاؤں جو ہے وہ بائیں طرف نکالے گی، تورک کرے گی، یعنی اپنا بایاں پاؤں جو ہے اس کے اوپر بیٹھے گی، اور یعنی بائیں پنڈلی کے اوپر بائیں ران پر بیٹھے گی، اور پاؤں جو ہے بایاں وہ دائیں طرف نکال دے گی، یعنی تھوڑا بائیں طرف جھک کر مائل ہو کر بیٹھے گی، جس طرح عام طور پر عورتیں بیٹھتی ہیں، تو وہ اس طرح عورت بیٹھے گی نماز میں، لیکن مرد جو ہے وہ اس طرح بیٹھے گا، جس طرح اس حدیث میں ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اس طرح بیٹھے گا۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افتراش السُّبُوعِ وَكَانَ يَخْتَتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور نبی علیہ السلام عقبہ شیطان یعنی شیطان کی بیٹھک سے منع فرماتے تھے، یعنی شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے تھے، اور مردوں کو دونوں ہاتھ سجدے میں اس طرح بچھانے سے بھی منع فرماتے تھے جس طرح درندے بچھاتے ہیں، یعنی کتے جس طرح سجدے میں اپنے ہاتھ کو سجدے میں بالکل بچھا دینا، یعنی آپ کی کوہنیاں زمین کے ساتھ لگی ہو، تو اس طرح مردوں کو منع فرماتے تھے کہ سجدے میں آپ اس طرح اپنے ہاتھوں کو نہ بچھایا کرو۔ اس طرح درندے اور جانور جب بیٹھتے ہیں تو اپنے ہاتھ اس طرح بچھاتے ہیں کہ ان کی کونیاں زمین پر لگتی ہے، تو مردوں کو منع کرتے تھے، لیکن عورتیں جو ہیں وہ اپنا ہاتھ اسی طرح بچھائیں گی کہ ان کی کونیاں زمین پر لگیں گی سجدے میں۔ وَكَانَ يَخْتَتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور نبی علیہ السلام نے اپنے نماز کو سلام کے ساتھ ختم کرتے تھے، یعنی سلام پڑھ کر نماز ختم کرتے تھے اور پھر سلام پھیر کر نماز ختم کر دیا کرتے تھے، بغیر سلام کے نماز ختم نہیں کرتے تھے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اس حدیث میں جو عقبہ شیطان کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام عقبہ شیطان سے منع کرتے تھے، تو عقبہ شیطان کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اب شیطان کس طرح بیٹھتا ہے، تو بعض اوقات انسان اپنے پاؤں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، یعنی اپنی گھٹنے جو ہے بالکل سیدھا کھڑے کر دیتا ہے، پاؤں پر ہی بیٹھا رہتا ہے، کسی چیز پر بیٹھتا نہیں ہے، یعنی بعض اوقات زمین جب گندی ہو یا مٹی ہو تو انسان اپنے پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے، تو اس کو کہتے ہیں شیطان کی عقبہ شیطان، تو نماز میں اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال فی نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا احفظکم لصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتہ۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کا نام عبد الرحمن ہے، فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا صحابہ کی ایک جماعت میں کہ میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز کو جانتا ہوں، یعنی صحابہ کے درمیان انہوں نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز کو جانتا ہوں۔
रअयतुहु, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, इदा कब्बर जअल यदैहि हज़ा मनकबैहि, जब नबी अलैहिस्सलाम ने तकबीर कही तो अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाए। इदा रका अमकन यदैहि मिन रुकबतैहि, और जब नबी अलैहिस्सलाम ने जब रुकू में जाते थे तो अपने दोनों जानों हाथों से मजबूत पकड़ लेते थे, यानी अपने घोड़ों को मजबूत पकड़ते थे। सुम्मा हसर ज़हरहु, फिर नबी अलैहिस्सलाम अपनी पीठ झुका देते थे ताकि गर्दन के बराबर हो जाए, गर्दन और पीठ बिल्कुल बराबर कर लिया करते थे। फिदा रफ़ा रअसहु इस्तवा हत्ता यऊद कुल्ल फ़िक़ारिन मकानहु, और नबी अलैहिस्सलाम जब रुकू से सर उठाते थे तो सीधे खड़े हो जाते थे, यहाँ तक कि सारे जोड़ अपनी अपनी जगह पर आ जाते थे। इदा सजद वज़अ यदैहि गैर मुफ्तरिश, और जब नबी अलैहिस्सलाम सजदा करते थे, यानी जब नबी अलैहिस्सलाम सजदे में जाते तो दोनों हाथ ज़मीन पर मुंह के बल रख देते थे और इन्हें न फैलाते थे। वला क़ाबिज़हुमा, और ना पहलू की तरफ बैठते थे, ना फैलाते थे हाथों को और ना ही बंद करते थे। वस्तक़बल बिअतराफ़ि असाबिअ रिजलैहि क़िबला, और पाँव की उंगलियां किबले की तरफ सामने रखते थे। फ़िदा जलस फिर रकातैनि, जब नबी अलैहिस्सलाम दो रकतों के बाद बैठते थे तो जलस अला रिजलिहिल युसरा व नसब अल युमना, तो नबी अलैहिस्सलाम अपने बाएं पाँव को बिछाकर उस पर बैठ जाते थे और दाएं पाँव को खड़ा करते थे। फ़िदा जलस फिर रकातिल आखिरा, और जब नबी अलैहिस्सलाम आखिरी क़ैदे में बैठते थे तो क़द्दम रिजलहुल युसरा व नसब अल उखरा व क़अद अला मक़अदतिही, तो नबी अलैहिस्सलाम अपने बाएं पाँव को दाएं तरफ निकाल देते थे और बाएं और दाएं पाँव को खड़ा करके उस पर बैठ जाते थे, यानी जिस तरह औरतें बैठती हैं। लेकिन ये पहले नबी अलैहिस्सलाम इस तरह करते थे, बाद में नबी अलैहिस्सलाम फिर जो है जिस तरह आजकल मर्द बैठते हैं, यानी बाएं पाँव को खड़ा करके बाएं पाँव को बिछा कर उसके ऊपर बैठ जाएं और दाएं पाँव को खड़ा करें, इस तरह नबी अलैहिस्सलाम बाद में बैठते थे। लेकिन पहले इस तरह ही बैठते थे, यानी इसको तवर्रुक कहते हैं। इमाम मालिक के यहाँ आज भी इसी तरह बैठा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ औरतें इस तरह बैठती हैं और मर्द जो है वो बाएं पाँव को बिछा कर उस पर बैठेंगे, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम दो रकतों के बाद बैठा करते थे। रवाहुल बुखारी। इस हदीस में आया है कि मर्द अपने हाथों को कंधों तक उठाएगा, नबी अलैहिस्सलाम ने उठाए, तो ये भी जायज़ है, कंधों तक उठाना भी जायज़ है और कान तक उठाना भी जायज़ है और कंधों और कान के दरमियान रखना भी जायज़ है। मर्द के लिए तीनों जायज़ है, लेकिन औला ये है कि अपने कानों तक उठाए और औरतें जो हैं अपने कंधों तक उठाएंगी हाथों को। वअन इब्न उमर अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरफ़अु यदैहि हज़्व मनकबैहि इज़ा इफ़्ततह अस्सलाह, नबी अलैहिस्सलाम जब हाथों को उठाते थे यानी तकबीर तहरीमा के वक्त, तो अपने कंधों तक हाथ उठाते थे जब नमाज़ शुरू करते थे। विदा कब्बर अली रुकू, और जब रुकू में जाने के लिए तकबीर कहते थे तो तब भी हाथ उठाते थे। विदा रफ़ा रअसहु मिन रुकू रफ़अहुमा, और जब नबी अलैहिस्सलाम रुकू से सर उठाते थे तो तब भी हाथ उठाते थे, कदालिक इसी तरह। वक़ाल समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, और नबी अलैहिस्सलाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द दोनों कहा करते थे। वकान ला यफ़अलु ज़ालिका फ़िस सुजूद, और सजदों में नबी अलैहिस्सलाम हाथों को नहीं उठाते थे, यानी सजदों में नबी अलैहिस्सलाम रफ़ा यदैन नहीं करते थे। व नाफ़ि अन्न इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत नाफ़े से रिवायत है, वो इब्न उमर से रिवायत करते हैं कि कान इज़ा दख़ल फ़ी सलाह, नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज में दाखिल होते थे कब्बरा तकबीर तहरीमा कहते थे, व रफ़ा यदैहि, और अपने हाथों को उठाते थे, विदा रका रफ़ा यदैहि, जब रकू करते थे तो अपने हाथों को उठाते थे, विदा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमीदा रफ़ा यदैहि, और जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते थे तो अपने हाथों को उठाते थे, विदा क़ाम मिन अर्रकातैन रफ़ा यदैहि, और जब
رکوع سے دونوں رکعتوں سے اٹھتے تھے، 2 رکعتوں کے بعد جب اٹھتے تھے التحیات سے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، یعنی رفع یدین کرتے تھے۔ ورفع ذلك ابن عمر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام نے اس حدیث کو نبی علیہ السلام تک مرفوع روایت کیا ہے، رواہ البخاری۔ وعن مالک بن الحویرث، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، نبی علیہ السلام جب تکبیر تحریمہ تکبیر کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ اپنے کانوں تک اس کو اٹھا دیتے تھے۔ اذا رفع رأسہ من الرکوع، اور جب نبی علیہ السلام اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے فقال سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے، فعل مثلک، تو اسی طرح کرتے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے، یعنی رفع یدین کرتے تھے۔ وفی روایت حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو جو ہے کانوں کی اوپر کی جانب تک اٹھاتے تھے، یعنی کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے رفع یدین میں۔ وعنہ، اور مالک بن حویرث سے ہی روایت ہے کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اذا کان فی وتر من صلاته لم ينہض حتی یستوی قاعدا، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز کی طاق رکعت یعنی پہلی یا تیسری رکعت میں ہوتے تھے تو جب تک سیدھے بیٹھ نہ لیتے تھے اٹھتے نہیں تھے، یعنی جلسہ استراحت کرتے تھے، یعنی رکعت پڑھ کے جب اٹھتے تھے تو تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے پھر اٹھتے تھے، جس طرح عورتیں بیٹھتی ہیں تو اس طرح نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ جلسہ استراحت اور رفع یدین کا مسئلہ ہم آخر میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وعن وائل بن حجر، وائل بن حجر سے روایت ہے کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاة کبر ثم التخف بصوفه ثم وضع یدہ الجمنہ علی اليسرى۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہی، پھر ہاتھ کپڑے کے اندر لے گئے اور اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ دیا۔ فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما وكبر فركع، پھر جب نبی علیہ السلام نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے اور اب ان کو بلند کیا، یعنی رفع یدین کیا اور تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، فرکع اور رکوع کیا۔ فلما قال سمع اللہ لمن حمیدہ، جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، رفع یدیہ، تو اپنے ہاتھوں کو پھر بلند کیا، یعنی رفع یدین کیے۔ جس طرح تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کو رفع یدین کہتے ہیں، تو اس طرح رفع یدین کیا انہوں نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے وقت بھی۔ فلما سجد بین کفیہ، اور جب نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا تو اپنا سر مبارک دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھا، رواہ مسلم۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل ید الجمنہ علی ذراعہ اليسریٰ فی الصلاۃ۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے، یا نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نمازی کو نماز میں نمازی کو نماز میں چاہیے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے، یعنی دائیں ہاتھ جو ہے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حتى يقوم حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب نماز کی ارادہ کرتے تو کھڑے ہونے کے وقت تکبیر کہتے،
پھر رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہتے، اور جب رکوع سے اپنی پشت اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے۔ پھر ثم یقول وهو قائم ربنا لک الحمد، پھر کھڑے کھڑے ہی ربنا لک الحمد کہتے۔ ثم یکبر حین یہوی، پھر جب سجدے میں جانے کے لیے نیچے جھکتے تو تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر کہتے۔ ثم یکبر حین یسجد، پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلھا، اس طرح نبی علیہ السلام پورے نماز میں کیا کرتے تھے، حتی یقضیہا، یہاں تک کہ نماز پوری کر لیتے تھے۔ ویکبر حین یقوم من السنتین بعد الجلوس، اور جب دوسری 2 رکعتوں کے بعد یعنی اتحیات سے اٹھتے تھے تب بھی تکبیر کہتے تھے۔ رواہ متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے بہترین نماز وہ ہے جس کا قیام طویل ہو، یعنی جس کا قیام لمبا ہو، یعنی جس میں انسان کھڑے رہ کر جس میں کافی دیر تک کھڑا رہے، یعنی لمبی لمبی صورتیں پڑھے، وہ سب سے بہترین نماز ہے جس کا قیام لمبا۔ طول القنوت سے مراد تو قنوت نہیں ہے، قنوت سے مراد کھڑا ہونا ہے۔ رواه مسلم۔ الفصل الثانی، دوسری فصل۔ عن ابی حمید الساعدی، ابو حمید ساعدی سے روایت فرماتے ہیں فی عشرۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حمید ساعدی سے روایت ہے کہ انہوں نے 10 صحابہ کے جماعت کے اندر فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز کو جانتا ہوں۔ قالوا فاعرض، تو صحابہ نے کہا کہ پھر آپ ہمارے سامنے بیان کریں نبی علیہ السلام کی نماز کو۔ قال، تو فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، فرمایا کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھنے کی ارادہ کرتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے، ثم یکبروا، پھر تکبیر کہتے یعنی تکبیر تحریمہ کہتے، ثم یقرأ، پھر قرات کرتے، ثم یکبروا، پھر تکبیر کہتے، ویرفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بہما منکبیہ، یہاں تک کہ ان کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے یعنی رفع یدین کرتے تکبیر کے بعد، ثم یرکع، پھر رکوع کرتے، ویضع راحتیہ علی رکبتیہ، اور اپنے ہتھیلیوں کو اپنے گوڑوں پر رکھتے، گھٹنوں پر رکھتے، ثم یعتدل، پھر بالکل سیدھے ہو جاتے یعنی سر اور پیٹھ وغیرہ سب برابر کر لیتے، فلا یسبی رأسہ ولا ینقع، نہ اپنا سر بالکل نیچے کرتے تھے، سر جھکاتے تھے رکوع میں، اور ولا ینقع، اور نہ اپنا سر اٹھاتے تھے، یعنی سر بالکل کمر سے برابر ہوتا تھا، نہ کمر سے اوپر ہوتا تھا نہ کمر سے نیچے ہوتا تھا۔ ثم یرفع رأسہ، پھر نبی علیہ السلام اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے، فیقول سمع اللہ لمن حمیدہ، اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے، ثم یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ معتدلا، پھر نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ اپنے کندھوں کے برابر کر دیتے تھے یعنی رفع یدین کرتے تھے، معتدلا، بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے، ثم یقول اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہتے، ثم یہوی الی الارض ساجدا، پھر زمین کی طرف سجدہ کرتے ہوئے نیچے جھک جاتے تھے، فیحاذی فی یدیہ عن جنبیہ ویفتح اصابع رجلیہ، اور سجدہ کرتے ہوئے نیچے جھک جاتے تھے اور دونوں ہاتھ اپنے دونوں پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر یعنی قبلہ رخ کر دیتے تھے اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے، ثم یرفع رأسہ، پھر اپنا سر جو ہے وہ سجدے سے اٹھاتے تھے، ویسنی رجلہ الیسریٰ فیقعد علیہا ثم یعتدل، جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے تھے، ثم یعتدل یعنی بالکل سیدھے بیٹھ جاتے تھے، حتی یرجع کل عظم فی موضعہ معتدلا، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے اپنے مقام پر واپس لوٹ جاتی تھی، یعنی بالکل سیدھا بیٹھ جاتے، ہر عضو ہر ہڈی اپنے اپنی جگہ پر چلی جاتی تھی، بالکل سیدھا، بالکل سیدھے، ثم یسجد، پھر جب اس طرح سیدھا بیٹھ جاتے تھے اطمینان سے،
ثم یسجد پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے، ثم یقول اللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہتے تھے، ویرفع اور پھر سر اٹھاتے تھے دوسرے سجدے سے، ویسنا رجلہ الجسرا اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا دیتے تھے، فیقعد علیہا اور اس پر بیٹھ جاتے تھے، ثم یعتدل پھر بالکل سیدھے بیٹھ جاتے تھے، حتی یرجع کل عظم الی موضعہ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر لوٹ جاتی تھی، ثم ینہض پھر اٹھ جاتے تھے یعنی جلسہ استراحت کرتے تھے، جس طرح عورتیں ایک رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر اٹھتی ہے، تو اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام بھی اس طرح جلسہ استراحت کرتے تھے۔ ثم یصنع فی الرکعۃ الثانیہ مثل ذلک پھر اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے تھے، ثم اذا قام من الرکعتین پھر جب دو رکعتوں کے بعد یعنی تحیات سے کھڑے ہوتے تھے تو کبر ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ تو تکبیر کہتے تھے اور رفع یدین کرتے تھے یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اوپر اٹھا لیتے تھے، کما کبر عند افتتاح الصلاۃ جیسے کہ نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، اس طرح رفع یدین کرتے وقت بھی اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ ثم یصنع ذلک فی بقیۃ الصلاۃ اس طرح اپنی باقی تمام نماز میں اسی طرح کرتے تھے، حتی اذا کانت سجدۃ التی فیہا التسلیم یہاں تک کہ جب وہ آخری رکعت پڑھتے تھے جس میں سلام پھیرا جاتا ہے، تو اخر رجلہ الجسرا یعنی جب آخری قیدے میں بیٹھتے تھے جس قیدے میں سلام پھیرا جاتا ہے تو اخر رجلہ الجسرا وقعد متورکا علی شقہ الایسر تو جب اس سجدے میں بیٹھتے تھے جس سجدے میں سلام پھیرا جاتا ہے یعنی اس قیدے میں آخری قیدے میں بیٹھتے تھے تو اپنا بایاں پاؤں باہر نکال لیتے تھے اور بائیں طرف کوہلے پر بیٹھ جاتے تھے یعنی بائیں ران پر بیٹھ جاتے تھے، تو جس طرح عورتیں بیٹھتی ہیں اس کو تورک کہتے ہیں، متورکن بائیں کوہل پر مائل ہوتے ہوئے بیٹھ جاتے تھے، ثم سلم پھر سلام پھیرتے تھے، قالوا صدقت ہاکذا کان یصلی جب انہوں نے یہ سارا طریقہ ذکر کیا تو صحابہ نے کہا آپ نے سچ کہا، نبی علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد والدارمی وروت الترمذی وابن ماجہ معناہ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے۔ وفی روایت لابی داؤد اور امام ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ من حدیث ابی حمید جو انہوں نے ابو حمید سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں ثم رکع فوضع یدیہ علی رکبتیہ کأنہ قابض علیہما نبی علیہ السلام جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے گویا ایسے رکھتے جیسے کہ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، وتریدیہ فنخاہما عن جنبیہ اور اپنے ہاتھوں کو کمان کے چھلے کی طرح رکھا اور پہلوؤں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دور رکھتے تھے۔ وقال اور فرمایا اس حدیث میں کہ ثم سجد پھر نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، فامکن انفہ وجبہتہ الارض اپنی ناک اور اپنی پیشانی زمین پر رکھی، ونہا یدیہ عن جنبیہ اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رخسار کے دائیں بائیں یعنی اپنے منہ کے دائیں بائیں دونوں ہتھیلیاں رکھی ہاتھ رکھے، ووضع کفیہ حذو منکبیہ اور اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے پاس رکھے ہوئے تھے، یعنی سجدے میں ہاتھ کندھوں کے پاس تھے، یعنی ہاتھ کا جو نچلا حصہ ہے وہ کندھوں کے پاس تھا اور انگلیاں جو ہے وہ کانوں تک تھی، اس طرح رکھے تھے، اور دائیں بائیں ہاتھ رکھے تھے، یعنی ایک دائیں کان کی طرف ہاتھ رکھا تھا، دوسرا بائیں کان کی جانب ہاتھ رکھا تھا، یعنی دائیں کان کے پاس بائیں کان کے پاس۔ وفرج بین فخذیہ غیر حامل بطنہ علی شیء من فخذیہ حتی فرغ اور دونوں رانوں کو کشادہ رکھا اور اپنے پیٹ کو دونوں رانوں سے الگ رکھا یہاں تک کہ سجدے سے فارغ ہوئے، یعنی ران سجدے میں پیٹ سے نہیں لگتے تھے، جدا ہوتے تھے۔ ثم جلس فافترش رجلہ اليسرى واقبل بصدره الجمنى على قبلته ووضع كف الجمنى على ركبته الجمنى وكف اليسرى على ركبته اليسرى
اور پھر اس طرح بیٹھے کہ بایاں پیر تو بچھا لیا اور دائیں پاؤں کی پشت قبلے کی طرف کی، اور دانا ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھا اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھ لیا، یعنی جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے۔ واشار باصبعہ یعنی سبابہ، اور اشہد اللہ کہتے وقت اپنے انگلی یعنی سبابہ انگلی سے اشارہ کیا، تشہد والی انگلی کو سبابہ کہتے ہیں، سبابہ انگلی سے اشارہ کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے وقت اس کو اٹھایا۔ وفی اخرى، اور دوسری حدیث میں ہے، امام ابو داؤد کی دوسری حدیث میں ہے کہ اذا قعد فی الرکعتین قعد علی بطن قدمہ الیسری ونصب الیمنی، جب نبی علیہ السلام تشہد میں بیٹھے تو بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے، جب نبی علیہ السلام یعنی جس طرح مرد بیٹھتے ہیں۔ اس حدیث میں تورک کا ذکر نہیں ہے، اس حدیث میں ہے کہ مردوں کی طرح بیٹھے، کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیے۔ وَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ، یعنی یہ دوسرے رکعت میں اس طرح بیٹھے، وَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْزَعَ بِوَرَكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ، اور چوتھی رکعت میں جب بیٹھے تو بائیں کوہلے کو زمین سے ملاتے اور دونوں پاؤں کو ایک طرف نکال دیتے، یعنی دونوں پاؤں دائیں طرف نکال لیتے تھے، دائیں ران بائیں ران کے اوپر رکھتے اور پاؤں دونوں دائیں طرف نکال لیتے تھے، اپنے دائیں کندھے کی طرف یا دائیں ہاتھ کی طرف، تو اس کو تبرک کہتے ہیں۔ وعن وائل بن حجر انه ابصر النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين قام الى الصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه وهذا ابهاميه اذنيه ثم كبر۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو آپ نے دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے کہ کندھوں کے برابر پہنچ گئے اور دونوں انگوٹھوں کو کانوں تک لے گئے، پھر تکبیر کہی، یعنی آپ کے ہاتھ کا نچلا حصہ تو کندھوں تک تھا، آپ کی انگوٹھے جو ہے وہ آپ کے کان تک لگ رہے تھے اور انگلیاں جو ہے کانوں سے اوپر تھی، جس طرح مرد تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس طرح آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، یعنی انگوٹھے کان کو لگے، ہاتھوں کا نچلا حصہ جو ہے وہ کندھوں تک تھا، کندھوں کے برابر تھا، اور انگلیاں کانوں سے اوپر تھی۔ تو اس میں تینوں طریقے آگے، جن حدیث میں آیا کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھائے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہاتھ کا نچلا حصہ کندھوں کے برابر ہوتا ہے اور انگوٹھا کان کے برابر اور انگلیاں کان سے اوپر ہوتی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے تکبیر کہی، تکبیر تحریمہ کی۔ رواہ ابو داؤد فی روایت لو یرفع ابہامہ الی شحمۃ اذنیہ، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھوں کو کانوں تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے کانوں تک اٹھاتے تھے جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یا رفع یدین کرتے۔ وعن قصیبۃ بن حلب عن ابیہ قال، قصیبہ بن حلب اپنے والد مکرم سے نقل کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، نبی علیہ السلام قیام میں کھڑے ہونے کی حالت میں اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے، یعنی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیتے تھے، جس طرح مرد پکڑتے ہیں، عورت صرف دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے گی، سینے کے اوپر۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ وعن رفاعۃ بن رافع، رفاع بن رافع سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل، ایک شخص آیا، فصلی فی المسجد، مسجد میں نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام کو سلام کیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعد صلاتک فانک لم تصلی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی نماز دوبارہ پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال علمنی یا رسول اللہ، وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے سکھا دیجیے، کیف اصلی، میں کیسے نماز پڑھوں؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا توجہت الی القبلۃ فکبر، جب آپ اپنا رخ قبلے کی طرف کرو تو تکبیر تحریمہ کہو، ثم اقرأ بأم القرآن، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھو، وما شاء اللہ ان تقرأ، اور اس کے بعد جو سورت آپ چاہو آپ پڑھو، فاذا رکعت، جب آپ رکوع کرو، فاجعل راحتیک علی رکبتیک، تو اپنے دونوں ہاتھ اپنی گھٹنوں پر رکھو، وامکن رکوعک وامدد ظہرک، اور رکوع جس حد تک ممکن ہو کرو، یعنی جتنی اچھی طرح رکوع کر سکتے ہو رکوع کرو، وامدد ظہرک، اور اپنے پشت کو بالکل ہموار رکھو، بالکل سیدھا رکھو، فاذا رفعت فاقم صلبک، اور جب آپ رکوع سے اٹھو تو اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھ لو، یعنی بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ،
ورفع رأسک، اور اپنے سر کو بالکل سیدھا رکھو، سیدھا اٹھاؤ، حتی ترجع العظام الی مفاصلها، یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جائے، یعنی ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے۔ فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِلسُّجُودِ، اور جب آپ سجدہ کرو تو اچھی طرح سجدہ کرو۔ فَإِذَا رَفَعْتَ، اور جب آپ سجدے سے سر اٹھاؤ، فَأَجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى، تو اپنے بائیں ران پر بیٹھ جاؤ، ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، اس طرح اپنے ہر رکعت میں، وَسَجْدَةٍ، اور اپنے ہر سجدے میں اسی طرح کرو، حَتَّى تَطْمَئِنَّ، یہاں تک کہ خوب اطمینان سے نماز پڑھا کرو۔ هذا لفظ المصابیح، یہ مصابیح کے الفاظ ہے۔ وَرَوَاهُ أبو داود مع تغیر یسیر، اور امام ابو داود نے بھی اس حدیث کو کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وروى الترمذی والنسائی معناه، اور امام ترمذی اور امام نسائی نے اس کے ہم معنی روایت بیان کی ہے۔ وفی روایت للترمذی، اور امام ترمذی کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ اذا قمت الى الصلاة فتوضا، جب آپ نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو، کما امرک اللہ بہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وضو کا حکم دیا ہے، کہ پہلے ہاتھوں کو دھو، پھر چہرہ دھو، پھر اپنے کونیوں تک ہاتھوں کو دھو، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں دھو۔ ثم تشہد، پھر آپ کلمہ شہادت پڑھو، یعنی سر منہ آسمان کی طرف اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھو۔ فاقم، اور کھڑے ہو جاؤ۔ فإن كان معك قرآن، اگر آپ کو کچھ قرآن یاد ہو، قرآن اگر آپ کو یاد ہو تو قرآن پڑھو۔ وإلا فاحمد اللہ وکبرہ وہللہ، اگر آپ کو قرآن نہیں آتا تو پھر نماز میں اللہ کی تعریف بیان کرو، الحمدللہ کہو، وکبرہ، اللہ اکبر کہو، وہللہ، اور لا الہ الا اللہ کہو۔ ثم ارکع، پھر رکوع کرو، یعنی جس شخص کو قرآن یاد نہیں ہے تو وہ ساتھ ساتھ قرآن بھی یاد کرتا رہے، اور اس طرح تسبیحات کے ذریعے نماز پڑھے۔ وعن فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ مثنی مثنی، نماز دو دو رکعت ہے، تشہد فی کل رکعتین، ہر دو رکعتوں کے بعد جو ہے التحیات پڑھی جائیں گی، وتخشع وتزرع وتمسکن وتخشع وتضرع وتمسکن، اور فرمایا نماز کی روح خشوع ہے، عاجزی ہے، اور اظہار غریبی ہے۔ ثم تقنع یدیک، یقول ترفعهما الى ربک مستقبلا ببطونهما ووجهک وتقول یا ربی یا ربی، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد اپنے پروردگار کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاؤ، یعنی نماز کے بعد دعا کرو، اپنے پروردگار کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاؤ، اپنے پروردگار کی طرف اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھاؤ کہ ہاتھوں کے دونوں ہتھیلیاں منہ کی جانب ہو، آپ کی طرف ہو، جو دعا کا طریقہ ہے، اور یہ کہو کہ اے میرے رب، اے میرے رب، یعنی بار بار اللہ کا نام پکارو اور اللہ سے دعا مانگو۔ اور فرمایا کہ جو شخص ایسا نہ کرے، یعنی نماز کے بعد دعا نہ مانگے، فہو کذا و کذا، تو اس کی نماز ایسی ہے ویسی ہے، یعنی اس کی نماز ناقص ہے۔ جب دعا نہیں کی، اللہ سے دعا نہیں مانگی، تو نماز میں کمی رہ گئی، کیونکہ دعا بھی نماز کا ایک حصہ ہے، اس لیے نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ وفی روایت فہو خداج، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی نماز ناقص ہے، یعنی جس نے اس طرح نہیں کیا، دعا نہیں مانگی، اس کی نماز ناقص ہے۔ رواہ الترمذی۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، عن سعید بن الحارث بن المعلی، سعید بن حارث المعلی سے روایت فرماتے ہیں، صلی لنا ابو سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی، فجہر بالتکبیر، تو تکبیر تحریمہ زور سے کہا، حین رفع رأسہ من السجود، جب سجدے سے سر اٹھایا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، وحین سجد، اور جب سجدہ کیا تو اس وقت بھی بلند آواز سے تکبیر کہی، وحین رفع من الرکعتین، اور جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوئے تب بھی تکبیر بلند آواز سے کہی، وہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ رواہ البخاری، یعنی جب امام نماز پڑھائے تو جب بھی وہ تکبیر کہے، چاہے تکبیر تحریمہ کہے یا رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہے یا رکوع سے اٹھتے وقت تکبیر کہے، تو بلند آواز سے تکبیر کہے گا تاکہ مقتدی سنے اور وہ بھی امام کی پیروی کرے۔ وعن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، صلیت خلف شیخ بمکہ، میں نے ابو ہریرہ یعنی شیخ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اکرمہ کے شیخ جو ہے وہ ابو ہریرہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ کے پیچھے مکہ میں نماز پڑھی، یعنی ابو ہریرہ کے پیچھے مکہ میں نماز پڑھی، فکبر سنتین و عشرین تکبیرہ،
تو انہوں نے 22 تکبیریں کہی نماز میں. فقلت لابن عباس، میں نے ابن عباس سے کہا کہ انہ احمق، کہ وہ تو جاہل ہے، یعنی ابو ہریرہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کتنی تکبیریں کہنی چاہیے. فقال ثقلتک امک سنت ابی القاسم، تو انہوں نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تیری ماں تجھے گم پائے، تجھ پر تیری ماں روئے، یعنی تو گم ہو جائے، تیرا ناس ہو. یہ حیرت کے مقام پر یہ جملہ کہا جاتا تھا. تو فرمایا تیرا ناس ہو، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی ابو القاسم نبی علیہ السلام کا لقب تھا. تو یعنی یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہے، ان کو تمام ہر چیز معلوم ہے. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے جو انہوں نے کہی، جس پر انہوں نے عمل کیا. تو 4 رکعتوں میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ 22 تکبیرات ہوتی ہے. چونکہ اس زمانے میں مروان اور بنی امیہ نے نماز میں تکبیریں بآواز بلند کہنی چھوڑ دی تھی، اس لیے جب حضرت ابو ہریرہ نے تکبیرات بآواز بلند کہی تو حضرت اکرمہ کو سخت تعجب ہوا کہ انہوں نے 22 تکبیرات کہی، حالانکہ 22 ہی ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ آپ کی ماں آپ کو گم پائے، تیرا ناس ہو، اصل میں تو یہ نماز بنو امیہ نے بگاڑی ہے. بات یہ ہے کہ 22 تکبیریں ہی ہیں نماز میں، اور یہی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور ابو ہریرہ نے بالکل ٹھیک نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نماز پڑھائی. وعن علی بن الحسین مرسلا، علی بن حسین سے مرسلن روایت ہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الصلاۃ کلما خفض ورفع فلم تزل تلک صلاۃ حتی لقی اللہ تعالی. حضرت حسین سے مرسلن روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز میں جب جھکتے یعنی رکوع اور سجدے میں جاتے، اور جب قوما اور جلسہ کرتے یعنی رکوع اور سجدے میں جاتے وقت اور رکوع اور سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کہتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہتے تھے. فلم تزل تلک صلاۃ، اسی طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی، یہاں تک کہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور یہی نماز تھی. تو نماز یہی ہے، تکبیر جاتے وقت بھی تکبیر اللہ اکبر کہنا ہے، اوپر اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن سوائے سمع اللہ لمن حمیدہ کے. رواہ مالک. وعن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال لنا ابن مسعود، ابن مسعود نے ہمیں کہا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں، یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق میں تمہیں نماز پڑھاؤں. تو صحابہ نے کہا ہاں. فصلى، تو انہوں نے نماز پڑھائی. ولم يرفع يديه الا مرة واحدة مع تکبیر الافتتاح، تو انہوں نے صرف ایک مرتبہ ہی ہاتھ اٹھائے، اور وہ صرف جب تکبیر تحریمہ کہا تو اس وقت ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد انہوں نے رفع یدین نہیں کیا. تو یہ نبی علیہ السلام کی نماز ہے. رواہ ترمذی و ابو داؤد و النسائی وقال ابو داؤد لیس هو بصحیح علی هذا المعنى. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کا جو معنی ہے، اس معنی کے اعتبار سے یہ حدیث درست نہیں ہے، باقی حدیث درست ہے. وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ استقبل القبلہ ورفع یدیہ وقال اللہ اکبر. جب نبی علیہ السلام نماز کی ارادہ کرتے تو اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے. رواہ ابن ماجہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی الظہر، ظہر کی. وفی مؤخر الصفوف رجل فاساء الصلاۃ، اور نماز کے پچھلے صفوں میں ایک شخص تھا، ایک آدمی کھڑا تھا جس نے ٹھیک طرح نماز نہیں پڑھی. فاساء الصلاۃ، انہوں نے نماز ٹھیک طرح نہیں پڑھی. فلما سلم، جب نبی علیہ السلام نے نماز سلام پھیرا، ناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان، تو نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا کہ اے فلانے، الا تتق اللہ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا، الا تری کیف تصلی، کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ تو نماز کس طرح پڑھ رہا ہے. انکم ترون انہ یخفی علی شیء مما تصنعون واللہ انی لا ارا من خلفی کما رآ من بین یدی. فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے نماز کس طرح پڑھی؟ تم تو یہ جانتے ہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے معلوم نہیں، حالانکہ اللہ کی قسم جس طرح میں اپنے سامنے کی طرف دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے کی طرف بھی دیکھ لیتا ہوں، یعنی مجھے جس طرح سامنے نظر آتا ہے پیچھے بھی نظر آتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، تو اس نے اس کو منع کیا. تو اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ نماز کو بالکل ٹھیک طریقے سے پڑھا جائے. رواہ احمد. اب آ جائیں جو ہے تورک کرنا اور جو ہے رفع یدین کرنا. تو تورک جو ہے پہلے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے،
یعنی کیونکہ ایک پاؤں کو بچھا کر دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو پڑھنا، یہ اس کے لیے مضبوط جو ہے پٹھے چاہیے، آثار چاہیے، مضبوط جسم چاہیے، اس میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے اس طرح زیادہ بیٹھنے سے۔ تو چونکہ عرب کو پہلے یہ عادت نہیں تھی، اس لیے پہلے نماز آسانی کے ساتھ آئی۔ پہلے نماز میں باتیں کرنا جائز تھا، ایک دوسرے سے حال و احوال پوچھنا جائز تھا، سلام پھیرتے وقت ایک دوسرے کو سلام کرنا جائز تھا۔ تو چونکہ عرب کی عادت نہیں تھی کہ ایک دم اس کو پابند کیا جائے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کو پابند کیا گیا۔ جس طرح شراب ایک دم حرام نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ حرام ہوئی، تاکہ ان کی طبیعت پہلے مان لے اس کو کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، بعد میں اس کو حرام کیا گیا۔ اسی طرح نماز ایک دم، کیونکہ وہ خانہ کعبہ میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس میں وہ گاتے بھی تھے، شراب بھی پیتے تھے، ناچتے بھی تھے، تو ایک دم اس عبادت سے بالکل نماز میں کنورٹ ہو جانا اور بالکل خاموشی سے نماز پڑھنا یہ ان کے لیے مشکل تھا۔ تو اس لیے شریعت نے پہلے باتوں کی اجازت دی، پھر آہستہ آہستہ باتوں سے روک دیا گیا، سلام کرنے سے روک دیا گیا، سلام کے جواب دینے سے روک دیا گیا، اور رفع یدین رہ گیا، کیونکہ اس سے بھی اس کو حرکت ہوتی تھی تو نماز میں زیادہ مشقت نہیں ہوتی تھی۔ پھر آخر میں رفع یدین سے بھی روک دیا گیا، اور آخر میں جب قوموا للہ قانتین یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ بالکل سیدھے کھڑے رہو، نماز میں بالکل سکون کے ساتھ نماز پڑھا کرو، یعنی رفع یدین بھی نہیں کرنا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کو منع کیا کہ کیوں اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی دم کی طرح اٹھاتے ہو اوپر نیچے، نماز میں سکون سے نماز پڑھا کرو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھا کرو۔ تو اس طرح رفع یدین پہلے تھا، کیونکہ پہلے نماز میں مشکل تھا لوگوں کو بالکل سکون کے ساتھ نماز پڑھنا، تو پہلے اجازت دی گئی، بعد میں آرام آرام سے اس کو منع کیا گیا، اور آخر میں قوموا للہ قانتین آیت نازل ہوئی کہ بالکل سکون سے نماز پڑھ دی ہے۔ تو بعد میں ابن مسعود نے جو نبی علیہ السلام کی نماز بتائی کہ رفع یدین صرف شروع میں کیا، تو نبی علیہ السلام بعد میں اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر کے پیچھے پڑھی، عمر کے پیچھے پڑھی، عثمان کے پیچھے پڑھی اور علی کے پیچھے پڑھی۔ یہ تمام حضرات تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو رفع یدین شروع میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ جن حضرات نے نبی علیہ السلام سے رفع یدین کیا، نقل کیا ہے، وہ حضرات نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک یا دو مرتبہ ہی ملاقات کی، جیسے ابن حجر نے، وائل بن حجر نے، اور اسی طرح مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ حضرات نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہتے تھے، یہ دور دراز علاقوں سے آئے، اور جب نبی علیہ السلام سے ملے تو اس وقت نبی علیہ السلام رفع یدین کر رہے تھے، اسلام لائے اور واپس چلے گئے، پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے اس وقت نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا تو وہی روایت بیان کی، نبی علیہ السلام اس طرح پڑھتے تھے۔ لیکن جو صحابہ شروع سے لے کر آخر تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، جیسے خلفائے راشدین اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ جس نے دین سیکھنا ہے، شریعت سیکھنی ہے، قرآن سیکھنا ہے، تو ابن مسعود سے سیکھے۔ تو اس پائے کے عالم کے صحابہ میں سب سے زیادہ علم ان کو تھا۔ تو یہ حضرات اور خلفائے راشدین، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی جب صحابہ میں بھی اختلاف آ جائے کسی مسئلے میں تو آپ نے اس مسئلے پر عمل کرنا ہے جس پر خلفائے راشدین عمل کرتے ہیں۔ تو اب رفع یدین کے مسئلے میں اختلاف ہے، بعض صحابہ رفع یدین نقل کرتے ہیں، بعض صحابہ نہیں کرتے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ خلفائے راشدین کس طرف ہے۔ تو خلفائے راشدین اس طرف ہے کہ انہوں نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا اور بعد میں نہیں کیا، اور ابن مسعود کا بھی یہی مسلک ہے، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ شروع سے رہے اور آخر تک رہے، اور سب سے زیادہ عالم تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ مسائل کا علم انہی کو تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ ان سے دین سیکھو۔ باقی جن صحابہ نے رفع یدین نقل کیا تو میں نے بتایا کہ وہ ایک یا دو مرتبہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یعنی شروع میں ملاقات ہوئی تھی، اسلام لائے اور بعد میں پھر تشریف نہیں لائے۔ جب نبی علیہ السلام نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا اس وقت وہ نہیں آئے، اور نبی علیہ السلام کی اسی عمل پر ہم نے عمل کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا، وگرنہ پہلے تو نبی علیہ السلام پہلے اسلام میں شراب بھی جائز تھی، باتیں کرنا بھی جائز تھا، تو ہم نے اس پر عمل کرنا جو نبی علیہ السلام کا آخری عمل تھا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام شروع میں قبروں کی زیارت کا حکم دیا تھا، اور 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن بعد میں اجازت دی۔ تو اسلام کا وہ عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے جو آخر میں نبی علیہ السلام چھوڑ کر گئے۔ جن اعمال کو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی چھوڑ دیا تھا وہ قابل عمل نہیں رہے، وہ منسوخ ہو گئے۔ جن اعمال پر نبی علیہ السلام عمل کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام فوت ہوئے اور امت کے لیے وہ عمل چھوڑا، وہی قابل عمل ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو اس وقت نبی علیہ السلام وہ نماز پڑھتے تھے کہ صرف شروع میں رفع یدین کرتے تھے، بعد میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے اب ہمارے لیے قابل عمل یہی، قابل اتباع یہی عمل ہے کہ ہم شروع میں رفع یدین کریں اور اس کے بعد نماز میں رفع یدین نہ کریں۔ اور تورک کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بائیں طرف پاؤں نکال لیے جائے،
تو مردوں کے حق میں تو یہ بات منسوخ ہو گئی، نبی علیہ السلام پھر اس طرح نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جس طرح صحابہ نے روایت کیا ہے کہ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، تو بخاری وغیرہ کی روایت میں یہی ملتا ہے، اور اس طرح دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ ملتا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کا آخری عمل تھا۔ رفع یدین کی طرح آخر میں نبی علیہ السلام بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے پڑھتے تھے، جس طرح مرد نماز پڑھتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے یہی حکم باقی رکھا کہ وہ تورک کرے اور تورک کے ساتھ نماز پڑھے۔ باقی یہ جو ہے اختلافی مسائل ہے، اس کی مباحث جو ہے وہ بہت لمبی ہے، اگر اس کو شروع کیا جائے تو شاید ہفتہ لگ جائے اور وہ مباحث ختم نہ ہو، کیونکہ اس پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، لیکن جو بنیادی بات تھی وہ یہی ہی ہے، اور قرآن کے مطابق بھی یہی عمل ہے کہ قوموا للہ قانتین، کہ نماز میں سکون کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ اور اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے شروع میں ایسی نماز پڑھی تھی، بعد میں وہ نماز چھوڑ دی، تو ہمارے لیے وہ اعمال قابل اتباع ہے جو نبی علیہ السلام بعد میں کیا کرتے تھے، جو اعمال اپنی زندگی میں چھوڑ دیے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو ہم رفع یدین مانتے ہیں، لیکن سنت متروکہ ہے، نبی علیہ السلام نے کیے ہیں لیکن چھوڑ دیے تھے بعد میں، تو اس لیے ہم رفع یدین نہیں کرتے، اور ہمارے لیے وہی عمل قابل اتباع ہے جو نبی علیہ السلام آخری دور میں کیا کرتے تھے۔ جو عمل اپنی زندگی میں چھوڑ دیا تھا وہ قابل اتباع نہیں رہا، وہ منسوخ ہو گیا، اس لیے ہم فرماتے ہیں کہ رفع یدین منسوخ ہے، تو یہ سنت متروکہ ہے، سنت منسوخہ ہے۔